اگر پیٹ میں رزق حرام ہے تو حسین کی بات کا اثر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو۔ وہ تو ابھی تو آج چھیڑا میں خالی بولوں گا انشاءاللہ۔ تو ابو ذر نے میثم نے اسی انداز سے کہا کہ تم مجھے بول رہے، میں تو پیدا اس لیے ہوں۔ اب دیکھو ابن زیاد کو ایسا جواب دینا، ابن زیاد نے غصے کے عالم میں کہا اپنے وزیر سے ذرا اس قیدی کو تو لے کر آؤ۔ ابو ذر خاموش بیٹھے گا۔ دربار میں زنجیروں کی جھنکار آئی، ایک قیدی چل رہا، زنجیروں کی آوازیں آ رہی، چلتا ہوا میری طرف دیکھو، زنجیروں کی جھنکار کے ساتھ وہ قیدی آ کے میثم کے بازو ٹھہر گیا۔ میثم نے ایسا دیکھا، ایک ٹال 6'2", براڈ شولڈرز، خوبصورت حسین اور خوبصورت گورا رنگ، بڑے بڑے بال، لیکن جیل لگے ہوئے بال نہیں تھے۔ سمجھ میں آئی؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، جیل لگا کے مسجدوں میں مت جاؤ۔ سمجھ میں آئی؟ خوبصورت بال، ویری ہینڈسم۔ ایک تو ان کا حسن تھا، ایک ولایت علی کا حسن تھا، محبت علی کا حسن تھا۔ یاد رکھو، انسان جو ہے حسن بہت اچھی چیز ہے، اللہ سب کو حسین بنا دے۔ یار اتنے حسین ہیں سب کے، کوئی آمین بول رہا ہی نہیں۔ میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، اگر عورت پریگننسی جب ہوتی نا 4 مہینے کی، 4 مہینے سے کے بعد سے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یا جمیلو پڑھے 70 ٹائمز، پہلے سلوات پڑھے پھر یا جمیلو پڑھے۔ یہ اللہ کا عجیب نام ہے کہ اللہ خوبصورت حسین ہے۔ پھر دعا کرے کہ پروردگار جو تم مجھے اولاد دے رہا اس کو حسین و خوبصورت بنا دے۔ ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہو، بچہ خوبصورت ہوتا۔ اب آج کے بعد شارجہ میں سب حسین بچے، ہاں نہیں تو اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اس کے نام کی اگر ٹل 9th month ڈیلیوری ہوئے تک اگر یہ اللہ کا نام لیتی رہے اور دعا کرتے رہے پروردگار مجھے حسین، میرے بچے کو حسین بنا دے، تو ماں باپ کا حسن ایک طرف، اللہ اس کو حسن عطا کرے۔ تو میثم نے دیکھا کہ بڑا ہینڈسم آدمی کھڑا ہوا ہے، براڈ شولڈر سے، حسین خوبصورت گورا رنگ، اور میثم نے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا مختار، ہاؤ آر یو مختار؟ انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا ہوں۔ کہا کیسے ہو مختار؟ مختار نے کہا، مختار وہ ینگ 40-45 کے تھے، میثم تو سین مولا کے ساتھ تھی۔ مختار کی ولادت پہلی ہجری کی ہے، 1 ہجری کو پیدا ہوئے، اور میثم تو مولا کے ساتھ تھی۔ کیسے ہو مختار؟ تو کہا میں ٹھیک ہوں۔ اب سنو پلیز، غور سے سننا۔ اب مختار کو دیکھ کر میثم کہتے ہیں، دربار میں سکتا، 2 قیدی بات کر رہے، دونوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سامنے ظالم ابن زیاد، اور دربار میں پورے اس کے دشمن بیٹھے ہوئے۔ میثم نے پلٹ کے مختار سے کہا کہ کیسے ہو؟ تو کہا الحمدللہ۔ جیل میں جا کے الحمدللہ بولا۔ یہ محبت علی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مولا میں تو آپ کو اتنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جیل میں بھیج دیا۔ کبھی کمپلین مت کرو، شیعہ کی پہلی کوالٹی یہ ہے، میری ٹاپک ہے نا کوالٹیز آف شیعہ۔ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ شیعہ کبھی کمپلین نہیں کرتا، شکر ادا کرتا۔ یہ مت بولو مولا میں تو اتنی عزاداری کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میرے پر کیوں پرابلم آ گیا؟ نو، ہر مصیبت پہ شکر کرو، اللہ تمہاری مصیبت کو رحمت میں بدل دے گا۔ شکر ادا کرو، جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے نعمتیں بڑھتی۔ میں یوتھ کو بڑھ رہا، تم اگر یہ چاہتے کہ شارجہ میں ایسا گرو کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جتنا تم تھینک یو بولو گے، ارے یار ہم دنیا والوں کو بولتے کہ تھینک یو بولو، بچے کو نہیں سکھاتے۔ کوئی کینڈی دے، چاکلیٹ دے تو بولو بیٹا بولو تھینک یو۔ ہم بڑا خوش بھی ہوتے تھینک یو بول رہا، اس کو کیوں نہیں بولتے جس نے دیا؟ بچے کو بولو، بچوں کو بولو، معصوم بچوں کو بولو، ٹیز دم کہ بیٹا کھانے سے پہلے شکر ادا کرو۔ چوتھے امام کا کیا حال تھا؟ چوتھے امام ہم کھانا کھا کے نہیں بولتے شکر، امام کھانے کو دیکھ کے شکر ادا کرتا تھا، کھانے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا، پانی ہاتھ میں آتا شکر ادا کرتا، ہر نعمت پہ شکر ادا کرتا۔ تو میں گھڑی اس لیے بار بار دیکھ رہا کہ میں گھڑی کو ہمیشہ جب میں ممبر پہ آتا ہوں تو گھڑیاں چاروں طرف لگا دیتا کہ میں ہل ہی نہیں سکا، اور وقت ایسے نکلتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میثم نے مختار سے کہا مختار مبارک ہو۔ اب سنو جملے، میثم نے مختار کو دیکھ کر کہا
مختار مبارک ہو. یہ سوچو دربار میں خاموشی ہے, ابن زیاد تخت پہ, پورا دربار خاموش بیٹھا ہوا. میثم ابن زیاد کے دربار میں مختار کو کہہ دے کہ مختار مبارک ہو. آپ آہستہ بھی نہیں بول رہا, زور سے بول رہا کہ مختار مبارک ہو, تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے. دوستو ابھی کربلا نہیں ہوا, ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا, میں مختارنامہ نہیں پڑھ رہا. اب مختار مبارک ہو کہ تم بدلہ لو گے. جیسے ہی ابن زیاد نے سنا کہا اچھا یہ قیدی میرا قاتل. عجیب بات یہ کہ دو قیدی بات کر رہے تھے, دونوں زنجیروں میں جھگڑے ہوئے, دونوں کے سامنے موت ہے. مختار کو میثم نے کہا مختار مبارک ہو یار, تم حسین کے قاتلوں سے بدلہ لو گے, ابھی کربلا ہی نہیں ہوا. مختار نے بڑا خوبصورت اسمائل دے کے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میرے مولا نے پہلے ہی بتا دیا تھا. جب ابن زیاد نے سنا یہ جملہ, ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت مختار کے گلے کو قلم کر دو. سرکار نے اس کا, یہ میرا قاتل ہے. جلاد خنجر لے کر آگے بڑھ گیا, مختار کے گلے پہ خنجر آ گیا. مختار نے پلٹ کے میثم کو دیکھا کہ اب کیا کہتے ہو. مختار نے, میثم نے اسی ٹون میں کہا مختار مبارک ہو یار, تم حسین کے قاتلوں سے بدلہ لو گے. اب جب یہ کہا تو ابن زیاد کا چہرے کا رنگ بدل گیا. کہتا ہے رائٹ ناؤ, ابھی اسی وقت. جلاد کو دے ختم کر دے سر. جلاد خنجر لا کر اس کے گلے پہ رکھتا ہے, سر جھکا دیا. مختار کا سر جھکا ہوا, گلے پہ خنجر. اس وقت مختار نے پلٹ کر میثم کو دیکھا. یہ وہ لمحہ تھا کہ ایسے وقت پہ تو اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائے کہ پتہ نہیں مولا سے میں نے کیا سنا, پتہ نہیں. اس لیے کہ موت ایسا ہے, چند لمحے. ایسے موقع پہ مختار نے میثم کو پلٹ کر دیکھ کے کہا اب کیا بولتے ہو, تو میثم کا یقین معراج پہ چلا گیا. ایسے موقع پہ میثم کا, دوستو یہ ہے یقین. یہ چاہتا ہوں میں, یہ چاہتا ہوں, یہ چاہتا ہوں. 1% بھی اگر ہمارے پاس 10 دنوں میں آ جائے نا, you will grow in Sharjah. Believe me, you will grow in Sharjah, inshallah. اسے موقع پہ مختار نے پلٹ کے میثم کو دیکھ کے کہا مختار, میثم اب کیا کہتے ہو. ان کا یقین میرا چکے. اب جملہ سنو میثم کا. میثم نے کہا دربار میں چیخ کے کہ مختار اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. بس یہ کہنا تھا. دربار کے دروازے پہ یزید کا قاصد پوسٹمین آیا اور اس نے چیخ کے کہا کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ پڑھ لے. اچھا یہ جتنے ظالمین تھے نا گورنرز, ہمیشہ یزید کے پوسٹمین سے بڑا ڈرتے تھے. کیا بول گیا یار, سمجھے نہیں, کہیں سسپینڈ نہ ہو جاؤں, کہیں بول دے. اس لیے کہ چور تھے سب. اطلاع ہو گئی, سسپینشن کا لیٹر تو نہیں آ گیا. اور پوسٹمین کا ڈریس, یزید کے پوسٹمین کا ڈریس الگ ہوتا تھا. پکار کے کہا وہ پوسٹمین نے کہ ابن زیاد یزید کا جو قاصد تھا, خط پڑھ لے. لا کے خط دیا, لیٹر دیا, انویلپ لیا. اس نے, اب میری طرف دیکھو, لیٹر کو انویلپ کیسے چاک کیا, اندر سے لیٹر نکالا. ابن زیاد نے پڑھنا شروع کیا. میثم ایسا کھڑا ہوا ہے. میثم نے پکار کے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد میں بولوں کیا لکھا ہوا ہے. You want me to tell you, میں بولوں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. یزید نے لکھا تھا کہ اے ابن زیاد, میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے, جس کی سفارش کو, جس کے ریکمنڈیشن کو میں رد نہیں کر سکتا. مختار جس حالت میں رہا کر دے. اب یہاں تک واقعہ بڑا مشہور ہے. اب سنو اصل جو اس کا کنکلوژن, بس 1 منٹ, اصل اس کی بات. اب آپ مجھے یہ بولو کہ اگر وہ پوسٹمین 5 منٹ دیر سے آتا, میثم تو جھوٹا ثابت ہوتا, گلا کٹ جاتا, مختار کا گلا کٹ جاتا, میثم جھوٹا ثابت ہوتا. اور اگر 5 منٹ پہلے آ جاتا تو میثم کا یقین کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب پتہ چلا کہ یہ آیا کیسا, یہ وہی کر سکتا جو وقت کا مالک ہو. دیکھو امام علی ایسے عزت رکھتا اپنے چاہنے والوں کی, ایسے عزت ملتی, ایسے عزت ملتی. If you do something for Karbala, if you do something for امام علی, تم کو ایسے عزت ملے گی.
نماز شب that can change your destiny, تمہاری تقدیر بدل دے گی. تم نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، پیچھے نہیں چلتا. اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے، تم یہ چاہتے کہ تمہارا بزنس پروٹیکٹڈ رہے، تم یہ چاہتے کہ تمہاری لائف پروٹیکٹڈ رہے، تم یہ چاہتے کہ تمہاری لائف میں بیوٹیفل ایک کمفرٹ حاصل ہو، تم یہ چاہتے کہ تم حسین کی وصیت پہ عمل کرو. یہ عابد بالغرامی نہیں بول رہا، عابد بالغرامی نہیں بول رہا. مولا حسین کی ول کیا ہے، مولا حسین کی وصیت کیا ہے. آخری حصے میں مولا نے آ کے دونوں شہزادیوں کے ساتھ جب عصر کے وقت میدان میں جا رہے تھے، دونوں بہنوں کے ماتھے کو چوم کے کہا، بہن زینب شب نماز میں مجھے نہیں بھولنا. 10 منٹ مانگ رہا آپ سے. آج کی رات تم دیکھو، آج کی رات دیکھو، چہرم گوانا بھی حسین کی وصیت ہے. میں آج نماز شب میں ڈیٹیل میں نہیں بولتا، پوری مجلس ہی شب نماز پہ پڑھوں گا. میں جو ریولیوشن چاہتا، انقلاب چاہتا، وہ یہ چاہتا کئی چیزوں میں. علامت مومن یہ ہے. یار 10 منٹ تم اسپیئر نہیں کر سکتے، 11 رکعت مت پڑھو. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. 10 منٹ 11 رکعت مت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 12 بجے کے بعد پڑھو. 9 بجے سو جاتے ہیں، لیکن کل سے 9 بجے مت سو، مجلس میں آ کے سو. مجلس میں مت سو. بیفور یو گو ٹو بیڈ، بستر پہ جانے سے پہلے 10 منٹ نکالو، ہارڈلی 10 منٹس. 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. ویری سمپل، ویری سمپل. میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی پڑھنا. کیوں پڑھنا؟ یار وقت میں کیا کروں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا میرے. تو کیوں پڑھنا؟ اگر لڑکا لڑکی گھر کی اولاد پڑھے، بچے پڑھے نا، تو انقلاب تمہارے گھر میں آئے گا. کیا بولا میں؟ ماں دیکھے گی، باپ دیکھے گا کہ میری بیٹی پڑھی، 10 سال کی بیٹی پڑھی، 15 سال کی بیٹی پڑھی، تو ماں کو فکر ہوگی کہ میری بیٹی پڑھی تو ایٹ لیسٹ آئی اسٹارٹ. بیٹا پڑھے گا تو باپ جب دیکھیں گے کہ بچے شب نماز پڑھے تو ماں باپ، تو پھر گھر کا ماحول ویسا ہوگا جیسا حسین چاہتا ہے.